آج کا لیکچر آئینوں اور عدسوں کے بارے میں ہے. اس موضوع کو جیومیٹریکل آپٹکس کہتے ہیں. جیومیٹریکل اس واسطے کہ یہاں ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ روشنی ایک سیدھی لکیر کے اوپر سفر کرتی ہے. ہاں، ہمیں پتا ہے اور جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں، روشنی دراصل لہریں ہیں اور لہریں انٹرفیئرنس اور ڈیفریکشن جیسے فینومینا دکھاتی ہے، لیکن ان کے اثرات جیومیٹریکل آپٹکس میں علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. جب ہمیں ضرورت پڑے گی انٹرفیئرنس اور ڈفریکشن کو کنسیڈر کرنے کی تو اس وقت ہم انہیں بھی دیکھیں گے. بہرحال یہ بات ہمارے تجربے میں ہے کہ جب کسی منبع سے روشنی نکلتی ہے تو وہ ایک سیدھی لکیر پر سفر کرتی جاتی ہے، اور اگر اس کے سامنے آپ کوئی چیز رکھیں تو اس کا پھر ایک سایہ بنتا ہے. اس سائے کو ہم ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں، اگر ہم کسی روشنی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو سایہ اس طرف بنتا ہے، اگر روشنی اس طرف ہو تو سایہ اس طرف بنتا ہے. اور یہ سائے تو ہمیں آسمانوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں جن کو ہم گرہن کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر سورج گرہن ہو سکتا ہے. یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج سے آنے والی شعاعیں چاند کی وجہ سے رک جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ایک سایہ پیدا ہوتا ہے. اب اس سائے کے دو حصے ہیں، ایک جہاں مکمل تاریکی ہے اور دوسرے حصے میں اندھیرا ہے لیکن مکمل اندھیرا نہیں ہے. چنانچہ جیسے جیسے چاند حرکت کرتا جاتا ہے اپنے مدار میں، ویسے ویسے یہ کالا حصہ اور گرے حصہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے. اسی طرح سے چاند گرہن ہوتا ہے، اور یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی شعاعیں زمین کی وجہ سے رک جاتی ہیں اور چاند کے اوپر اس کا سایہ پڑتا ہے. جب آپ کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تب آپ کو اپنا عکس دکھائی دیتا ہے. یہ مجازی عکس یا ورچوئل امیج کہلاتا ہے. چلیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روشنی کی شعاعیں کس طرح سے جاتی ہیں اور پھر آئینے سے منعکس ہوتی ہیں، اور ان سے پھر یہ مجازی عکس کیسے بنتا ہے. یہاں پر جو موم بتی اس آئینے کے سامنے رکھی گئی ہے، اس سے 4 کرنوں کو دکھایا گیا ہے. جو کرن سیدھے جاتی ہے وہ واپس لوٹتی ہے، اور جو اوپر کی طرف جاتی ہے وہ منعکس ہو کر لیفٹ کو نکل جاتی ہے. اب اگر اس کرن کو آپ دوسری طرف آگے بڑھائیں اور یہ ڈیش لائنز ہیں تو پھر یہ لائنیں ایک جگہ پر جا کر ملتی ہیں، اور ہم ان لائنوں کو جب ملاتے ہیں تو اس سے عکس بنتا ہے. اس عکس کی پہچان یہ ہے کہ تمام کرنیں اس ایک جگہ پر جا کر مرتکز ہوتی ہیں. دوسرے یہ کہ اس عکس کا فاصلہ آئینے سے برابر ہے. جہاں آپ کھڑے ہیں، جس فاصلے پر آپ کھڑے ہیں اتنے ہی فاصلے پر اس کا عکس بنتا ہے، اور یہ ایک پلین مرر کی پہچان ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر جو امیج بنا، جو عکس بنا، اس کی پہچان یہ بنتی ہے کہ اگر آپ تمام نکلنے والی شعاؤں کو پیچھے کی طرف کھینچتے چلے جائیں تو وہاں یہ عکس بنتا ہے، مگر اصل میں وہاں پر تو کوئی چیز ہے نہیں، اس واسطے اس کو ورچوئل یا مجازی عکس کہتے ہیں. اب یہ بھی ممکن ہے، اور یہ ہم آئندہ دیکھیں گے کہ ریئل امیج بن سکے. بہرحال یہ ایک پلین مرر کی بات تھی، اور اس پلین مرر میں نے ایک بات یہاں پر اسیوم کی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جو روشنی کی کرن اس کے ساتھ آ کر لگتی ہے وہ اسی اینگل سے اوپر اٹھتی ہے، گویا کہ اینگل آف انسیڈنس از اکول ٹو اینگل آف ریفلیکشن. اور یہ بات تو درست ہے اگر ہم کوئی سا بھی اس کا چپٹا حصہ لیں، لیکن اگر اس میں کھردرا پن ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں مختلف شعاعیں مختلف طرف جائیں گی اور ہمیں کوئی ایک عکس نہیں دکھائی دے گا. یہ کوئی اچھا شیشہ یا کوئی اچھا آئینہ نہیں ہوگا. کسی آئینے کو کھردرا یا ہموار کہنا کہاں تک درست ہے اور اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم روشنی کی بات کر رہے ہیں تو روشنی کی ویو لینتھ کوئی
4000 سے لے کر 7000 اینگسٹرامز تک ہے، جس کا مطلب یہ کہ 4000 سے لے کر 7000 ایٹامک لینتھس اس میں شامل ہیں. تو جو کھردرا پن ہے اس میں، اس کو کم از کم اس سے 8 گنا کم ہونا پڑے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لائٹ اس پر سے ریفلیکٹ ہو اور اینگل آف انسیڈنس اینگل آف ریفلیکشن کے برابر ہو، تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کھردرے پن کو ہم یہاں تک کنٹرول کریں. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ سیٹلائٹ ڈشز ہوتے ہیں، اور سیٹلائٹ ڈشز میں وہی روشنی آتی، مگر وہ روشنی جو ہے مائکرو ویو روشنی ہے، اور مائکرو ویوز کی ویو لینتھس تو کافی بڑی ہوتی ہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تاروں کا جال استعمال ہوتا ہے، اور پھر بھی اس کو ہموار سمجھا جاتا ہے. تو کوئی چیز ہموار ہے یا کھردری ہے، اس کا انحصار اس کے اوپر ہے کہ آپ نے پیمانہ کیا استعمال کیا ہے. عکس بنانے کی ایک مثال اور آپ کے سامنے ہے. یہاں پر ایک عدسہ ہے، اس کے پیچھے ایک روشنی کا منبع رکھا گیا ہے، اور اس میں سے شعاعیں نکلتی ہیں جو بالآخر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہیں. لیکن اگر آپ ان شعاؤں کو پیچھے کی طرف بڑھاتے چلے جائیں تو یہ شعاعیں جا کر ایک جگہ پر مرتکز ہوتی ہیں، اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ عکس ہے، اور یہ بھی ایک مجازی عکس ہے، اس واسطے کہ اصل میں وہاں کوئی شعاعیں آپس میں آ کر ملتی نہیں ہیں. اب فرض کیجئے کہ آپ اس کے سامنے ایک شیشہ رکھتے ہیں، اور اس شیشے کی پہچان یہ ہے کہ اس میں سے روشنی منعکس بھی ہوتی ہے اور اس میں سے روشنی گزر بھی سکتی ہے. تو اس کو آپ پارشلی سلورڈ مرر کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ روشنی اس میں سے یوں بھی جا سکتی ہے اور یوں منعکس بھی ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ اگر ہم وہی سورس دو مختلف جگہوں پر رکھیں، لیکن ان کا جو امیج ہے، جو عکس ہے، وہ اسی جگہ پہ بنے گا. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مختلف سورسز رکھے گئے ہیں، اور ان کا امیج ایک ہی جگہ کے اوپر بنتا ہے. اب سب سے پہلے اوپر کی طرف دیکھیے، وہاں پر سورس سے لائٹ نکلتی ہے، وہ پھر عدسے میں سے گزر کر آپ کی آنکھوں تک پہنچتی ہے. اس لکیر کو اگر آپ پیچھے کرتے چلے جائیں تو یہ تینوں آخر ایک جگہ آ کر مل جاتی ہیں، اور وہ ورچوئل امیج یا مجازی عکس ہے. دوسرے ڈائیگرام میں امیج اور آبجیکٹ دونوں ایک ہی ہیں، اور تیسرے میں یہاں پر ایک شیشہ استعمال ہوا ہے، اور شیشے کا جو عکس ہے یہ وہی ہے جو عدسے کا ہے. چنانچہ ہم ان 3 میں تفریق نہیں کر سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عکس، چاہے وہ حقیقی عکس ہو یا مجازی عکس ہو، وہ کیسے بنائیں؟ تو اس کا ایک جنرل طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ روشنی کی شعاؤں کو پیچھے کی طرف لیتے چلے جائیں. جہاں یہ شعاعیں جا کر اکٹھے ہوتی ہیں، مرتکز ہوتی ہیں، یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے یا بظاہر نظر آتا ہے. بظاہر اس لیے کہ ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ روشنی ادھر سے آ رہی ہے آپ کی طرف. ابھی تک تو ہم نے صرف چپٹے شیشوں کی بات کی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جو عکس ہے اور جو چیز اس کے سامنے ہے ان کا فاصلہ برابر ہے. لیکن سارے شیشے، یہ سارے آئینے چپٹے تو نہیں ہوتے. اگر ہم کوئی اسفیئر لیں، ایک گولا لیں اور اس کا ایک حصہ کاٹ دیں تو پھر اس سے ہم خمدار شیشے بنا سکتے ہیں، اور ان کی پراپرٹیز مختلف ہوں گی. اب ہم اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو فرض کیجئے کہ آپ نے ایک حصہ اس کا کاٹ دیا، اور جو اندر کا حصہ ہے اس کے اوپر آپ نے کسی دھات کی تہ لگا دی، کوئی ریفلیکٹو کوٹنگ اس کے اوپر ڈالی، تو جب اس پر کوئی روشنی کی دھار آتی ہے تو وہ اس سے منعکس ہو کر لوٹتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے لوٹتی ہے. یہاں پر آپ کو 2 مختلف صورتیں نظر آتی ہیں. ہم اس گولے میں سے جو حصہ کاٹتے ہیں، اس کے اندرونی حصے کے اوپر ہم ایک باریک تہ لگا سکتے ہیں ریفلیکٹنگ مٹیریل کی، یا باہر کی طرف لگا سکتے ہیں. پہلی صورت میں ایک کانویکس یعنی کہ ایک محدب شیشہ بنتا ہے، اور دوسری صورت میں ایک کانکیو مرر یعنی کہ ایک موقر آئینہ بنتا ہے. ان کی 2 مختلف اور علیحدہ پراپرٹیز